حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا دن میں، اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جائے گا. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. تو یہ اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ام حبیبہ نے رضی اللہ عنہا. ان کے بارے میں آتا ہے جب سے انہوں نے وہ حدیث سنی تب سے اعمال یہ شروع کیا. سنن رواتب بولتے ہیں ان کو. ٹل دا ڈے شی ڈائیڈ پڑھتی رہیں. ان سے سنی عباسہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے جب سے سنی یہ موت کے دن تک پڑھتے رہ گئے. ان سے سنی عمر بن اوس نے، جب سے سنی تب تک وہ پڑھتے رہ گئے موت کے دن تک. ان سے سنی روایت نعمان بن سالم نے، جب سے یہ حدیث سنی اس دن سے لے کے آخری موت کے دن تک یہ وہ رکھتے پڑھتے رہ گئے. اور میں اور آپ ہم کتنی احادیث سنتے ہیں اور کتنی احادیث پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل ہے جو جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہو ابھی تک میں نے اس کو چھوڑا نہ ہو؟ اور اگر تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے نا، پھر بڑی ہی سوچنے اور افسوس کرنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے والی بات ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز. واٹس ہیپننگ ود اس. وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی ہیں، بٹ ہماری کنسسٹنسی کے لیولز اور ہمارا گول اچیونگ لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے اور وہ کہاں پہ تھے. بگ ڈفرینس. بے شک تھوڑے اعمال کریں بٹ کنسسٹنٹ بیسس پہ کریں. میک اٹ اچیویبل. اینڈ دا فورتھ از SMAR, ریلیونٹ. اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. مجھے کوئی چیز بینیفٹ کر سکتی ہے، آپ کو کوئی چیز بینیفٹ کر سکتی ہے. میں کوئی کام آسانی سے کر سکتا ہوں، آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. آپ کوئی کام آسانی سے کر سکتے ہیں، میرے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. ہر بندے کی نیچر، ہر بندے کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو ہیو دس فقہ. کچھ لوگوں کا اخلاق نیچرلی بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو اپنے اخلاق پہ لیوریج کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق کو اور بہتر کر کے جنتوں کے اعلیٰ درجے پا لینے چاہیے. اور کچھ لوگوں کو جن کا اخلاق اچھا، فار ایگزامپل ان کو رات کو اٹھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے، بٹ ایک بندے کا اخلاق نارمل ہے، بہت نارمل سا ہے، یعنی وہ کبھی اس سے بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے، بٹ اس کے لیے رات کو اٹھنا اللہ نے آسان کیا ہوا ہے. وہ تہجد پہ لیوریج کرے، وہ تہجد سے بڑے بڑے مقامات پا جائے اور یہ اخلاق سے پا جائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ بندہ بے شک برے اخلاق کا ہو، بٹ ایم سیئنگ از کہ وہ بیر منیمم پہ بے شک رہے. پاسنگ 33 مارکس اس کے اخلاق میں آنے چاہیے، لیکن وہ تہجد سے اعلیٰ درجات پائے. اور یہ اس کا نیچرلی، اس کی نیچر ایسی ہے کہ یہ پولائٹ سا ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ اس چیز سے وہ کر پائے. کچھ لوگوں کو اللہ نے مال کم دیے، وہ بخیل ہوتے ہیں، تو وہ بے شک زکوٰۃ نکالتے ہیں اور صدقہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مال نکالنا آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کو مال دیا بھی ہوتا ہے اور اللہ ان کے دل بھی یہ سب ایسا وسیع کیا ہوتا ہے کہ وہ مال نکالنا ان کے پرابلم نہیں ہوتا. سو واٹ از ریلیونٹ ٹو یو، واٹ ہیٹس می دا موسٹ اور یو دا موسٹ. میرا اور آپ کا ایمان کیا چیز بہت تازہ کرتی ہے اور ہم کس چیز پہ کنسسٹنٹ عمل کر سکتے ہیں، دیٹ از فار اس ٹو ڈیسائڈ. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دا گریٹسٹ فک از نوئنگ از پرائورٹائزنگ گڈ ڈیڈس. سم ٹائمز ہم کوئی کام ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو برٹل سمجھتے ہیں، اور کوئی اور کام جس کو ہم ایزیلی نہیں کر سکتے اور وہ نیکیوں میں بھی کم ہوتا ہے، ہم اس کو کرنے کی بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو میک ایفرٹ ٹو ڈو ایوری گڈ ڈیڈ. اخلاق والے کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے اور تہجد پہ اٹھنے والے کو اچھا اخلاق بھی کرنا چاہیے، بٹ کس چیز پہ لیوریج کرنا چاہیے، کون سی چیز ہے جہاں سے کمپٹیشن کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. دے شوڈ بی اے USP، ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جس پہ انسان آگے چلے. So, the scholars, they emphasized that actions whose benefit extends beyond your own self, which reaches others, hold a greater value than those actions جن کا اثر صرف آپ تک ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اعمال جن کا اثر، جن کی خیر امت تک اور لوگوں تک پہنچتی ہے، ان کا زیادہ بینیفٹ ہے دین دوز ایکشنز جن کا اثر صرف آپ تک رہتا ہے. سو دس از اگین کمز ٹو ریلیونس کہ مجھے کون سے ایکشنز کس ٹائم کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پرائیویٹ ڈیڈز بالکل نہ وہ بہت اسینشیل ہیں، بٹ آپ بیلنس مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ فوکس مور آن دوز ایکشنز جس کا بینیفٹ امت تک پہنچے، اینڈ دیٹ از فار مور بینیفیشیل ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ کریں اپنے ایکشنز کو. دس ہیلپس پروکراسٹینیٹرز دا موسٹ.
جو لوگ سستی کا شکار ہیں, کاہلی کا, جو یعنی پروکراسٹینیشن کرتے ہیں, دیٹ آپ نے یہ سارے گولز کس ٹائم تک اچیو کرنے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. فار ایگزامپل, آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا میمورائزنگ دا قرآن. اوکے, یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مسلم, اسپیسیفک گول از میمورائزنگ دا قرآن. الحمد للہ. ناؤ میجریبل, بریکنگ دا یعنی قرآن میمورائزنگ آف انٹو مینیجبل پارٹس, کہ آپ میجر کر سکیں دن میں میں نے اتنا حصہ لازمی حفظ کرنا ہے. اچیویبل, کہ آپ اتنا میجریبل رکھیں جتنا آپ اچیو بھی کر سکتے ہوں, اینڈ دین میک اٹ ان یور اسکیجول, پٹ اٹ ان یور اسکیجولس, کہ مجھے اس ٹائم پہ ٹائم نکالنا ہے اور قرآن کو حفظ کرنا ہے. چوتھا, ریلیونٹ, کہ آپ کا جو بگر گول ہے کہ مجھے طالب علم بننا ہے یا مجھے اسکالر بننا ہے XYZ, اس کے لیے میرے لیے قرآن کا حفظ کرنا بہت ضروری ہے, تو میک اٹ ریلیونٹ. اور دا لاسٹ تھنگ از ٹائم باؤنڈ, کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے اگلے 2.5 سال میں یا 3 سال میں, بس 3 سال سے اوپر میں نہیں جاؤں گا. سو میک اٹ ٹائم باؤنڈ. تو یہ ہے اسمارٹ اسٹریٹجی کہ آپ کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی گول سیٹنگ آپ لائف میں کریں, چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کوئی بزنس سیٹ اپ سے ہو یا آخرہ سے ہو, یو کین یوز دس اسمارٹ فارمولا. بٹ اس کو اچیو کرنے میں 3 چیلنجز آتے ہیں, اور میں آپ کو یہ 3 چیلنجز بتا کے اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا. نمبر 1, دیر آر 3 چیلنجز جس کو ہمیں اوور کم کرنا پڑے گا. بٹ اس سب کو اچیو کرنے کے لیے چیلنجز آئیں گے, مشکلات آئیں گی. میں آپ کو 3 کیز دوں گا, شارٹ کٹس دوں گا, پوائنٹس دوں گا, تاکہ آپ ان گولز کو اچیو کر سکیں. اور وہ 3 جو کیز ہیں وہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو analyze them and to achieve your goals. Number 1, first key to achieve your goals is patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو اے نبی بشارت دے دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کی اوبیڈینس پہ صبر. الصبر علی المعاصی, گناہوں سے بچنے کے لیے صبر. اینڈ الصبر علی المصائب, مشکلات اور آفات پہ صبر کرنا. یہاں جس ہم پیشنس کی بات کر رہے ہیں وہ تقریباً ان تینوں طرح کی پیشنس ہیں, لیکن اسپیسیفکلی صبر علی طاعت اللہ, جو اللہ کی اطاعت ہے. جو بھی آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ان یور لائف, جسٹ بی پرسسٹنٹ, لگے رہیں, ڈٹے رہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 90 ٹائمز سے زیادہ دفعہ صبر کا اللہ نے مینشن کیا ہے, اور یہ مینشن کیا ہے تقریباً وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کو جنت کیوں ملی؟ بِمَا صَبَرُوا, انہوں نے صبر کیا. they were patient, وہ لگے رہے, وہ ڈٹے رہے. بہت مصیبتیں آئیں, لوگوں نے ڈس اپوائنٹ کیا, رکاوٹیں بنی, بٹ وہ اللہ کی رضا کی لگے رہے. اینڈ ہاؤ ٹو ہیو پیشنس, ابن القیم کہتے ہیں پیشنس کو اچیو کرنے کے لیے کیپ یور آئیز آن دا پرائز. جو آپ کو اس صبر کرنے سے اور لگے رہنے سے جو ملے گا نا ایٹ دی اینڈ, اپنی نظریں اس تک جما کے رکھیں. فار ایگزامپل, آپ کا کام جب ہو گیا تو پھر آپ کو کیا فیلنگ آئے گی, آپ کے پاس کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی. اینڈ جنہ اینڈ دا ریوارڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یاد رکھیں, علماء کہتے ہیں پیشنس از نیسیسری ٹو اچیو اینی تھنگ ورتھ وائل ان لائف. پیشنس بہت ضروری ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے پیشنس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں پائے گا. اگر انسان لگژریز میں یا کمفرٹیبل زون میں رہے, پھر وہ کچھ اچیو نہیں کر پائے گا. من رافق الراحہ فارق الراحہ. The more you seek the comfortable, the more you'll become uncomfortable in your life. So never be addicted to comfortable attitude. النعم لا تنال بالتنعم, کہ blessings are not attained by luxury. آپ نعمتوں میں رہ کبھی نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ کو نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو آپ کو you have to strive and struggle. آپ دنیا میں بھی luxurious life یعنی عیاشیوں کی لائف, اور جنت میں بھی عیاشیوں کی لائف نہیں. If you want to live the life of luxuries in آخرہ, آپ کو یہاں پہ گرائنڈ کرنا ہوگا اپنے آپ کو. بٹ اگر آگے گرائنڈنگ چاہتے ہیں, آگے مصیبت اور آفات چاہتے ہیں, یہاں پہ لگژری میں رہیں پھر. سو اٹس پے اینڈ پلے کانسیپٹ. اف یو پے رائٹ ناؤ یو ول پلے لیٹر, بٹ اف یو پلے رائٹ ناؤ یو ول ہیو ٹو پے لیٹر. نمبر 2, ہاؤ ٹو اچیو پیشنس از کاؤنٹ یور بلیسنگس. اپنی نعمتوں کا ذکر کریں, ان کو دیکھیں, ان پہ نظر رکھیں. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ
پیشنس اچیو کرنے کا ایک بہت بڑا ٹرک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں تمہارے اوپر ان کو بندہ دیکھے اور صرف پرابلمس کو نہ دیکھے. موسیٰ اور یوسف علیہ السلام انہوں نے جو اپنے بڑے بڑے گولز اچیو کیے کیسے؟ بائی ریممبرنگ اینڈ ریکالنگ دا فیورز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپون دیم. جو اللہ کی نعمتیں ان پہ تھیں وہ بار بار ان کو یاد کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرح صبر کریں جو اولو العزم من الرسل تھے، یعنی بڑی ہمت والے رسول تھے، ان کی طرح آپ بھی صبر کریں. سو صبر کے ساتھ ہی بڑی بڑی چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں، صبر کے بغیر کبھی اچیو نہیں ہو سکتی. سو پیشنس. نمبر 2 از جو 3 کیز تھے نا ٹو اوور کم چیلنجز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان اچیونگ یور گولز از نمبر 1 واز پیشنس. نمبر 2 ریلائنس، توکل. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دن شروع کرتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن شروع کرتے تھے، آپ کا دن شروع ہی اللہ کے توکل سے ہوتا تھا اور اللہ سے مانگ کے ہوتا تھا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ اللہ سے مانگنا یہ ریلائنس کی نشانی ہے. He initiated his day by beseeching Allah subhanahu wa ta'ala. لا حول ولا قوة الا باللہ. کہ یا اللہ کوئی میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے گناہوں سے دور جانے کی، اور میرے اندر کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے نیکیاں کرنے کی سوائے تیرے. اور حول سب یہ بھی ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ گروپ آف پیپل پلورل، بہت سے لوگ بھی یار مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اور میں اکیلا بھی اپنے لیے کچھ بھلا اور خیر اکٹھے نہیں کر سکتا الا باللہ سوائے تیرے. سو لا حول ولا قوة الا باللہ should be at the very start of your process and should be at the very end of your process. لا حول ولا، کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ. کوئی تو ریزن ہے کہ یہ جنت خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور یاد رکھیں جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں کر لوں گا، میں نے کرنا ہے انشاءاللہ، I have the qualities, I have the skills, I have the resources to do it. نا پر گیا انسان. جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہ تو نہیں کروانا ہے، ہاں میں ایفرٹ کروں گا، میں بیٹھ نہیں جاؤں گا، میں اسباب کا استعمال کروں گا، بٹ یار اب کرے گا تو. توکل ہے یہ کہ انسان جو ہے نا اعتماد قلب اللہ، کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، نہ کہ اپنے ریسورسز کے کانٹیکٹس کو ایکسپیسی چیزوں کو نہ دیکھ رہا ہو. اور شیطان یاد رکھیں جب ہمیں پکڑتا ہے، یہ جو لیزینس ہے نا، لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ڈپریشن انزائٹی میں چلے جانا، پریشان ہونا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان چاہتا ہے ہر مسلمان کو ڈپریسڈ بنا دے، ہر مسلمان کو فیلئر بنا دے اور زمانے کے لیے ایک مثال بنا دے لوگوں کے لیے. لیکن جو لا حول ولا قوة الا باللہ ہے نا، یہ آپ کو اس مشکلوں سے نکال دے گا اور شیطان کو ذلیل کر دے گا. سو اللہ کی مدد حاصل کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا ہر کام سے پہلے از کروشل. یاد رکھیں جو میرے بھائی اور بہن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں، وہ ایک کام نہیں کر رہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آ پا رہے اور شیطان سے دور نہیں جا پا رہے بائی asking اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار ہیلپ. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ ریڈنگ قرآن میں ٹرانسلیشن از امپورٹنٹ، بینگ ان گڈ کمپنی از امپورٹنٹ، بٹ ویئر از دا ہیلپ آف اللہ ان دا فرسٹ پلیس؟ اللہ کو پکاریں. یاد رکھیں ہم بنی آدم نا پھینک دیے گئے ہیں ٹو بی ٹاسڈ اینڈ ٹرنڈ بٹوین شیطان اینڈ رحمان. اگر ہمیں رحمان نے اپنا سہارا نہ دیا تو پھر شیطان ہمیں اچک کے لے جائے گا، پکڑ لے گا. تو بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سے نیکیاں کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہم سیکھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی مدد ان اذکار کے ذریعے نہیں لے پا رہے ہوتے. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ فلا تظن ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض. یہ مت گمان کرو کہ شیطان غالب آ گیا، بلکہ یہ جان لو کہ اللہ تم سے دور ہو گیا. اللہ نے تمہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. تمہیں اللہ کی مدد چاہیے ہی چاہیے، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے شیطان سے دور جانے کے لیے. اینڈ دیٹس ویئر لا حول ولا قوة الا باللہ کمز. اللہ کی مدد حاصل کریں، توبہ استغفار کریں.